वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में पिछले साल की निस्बत 2 गुना ज्यादा विजिटर आ रहे हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट में तेजी से इजाफा हो रहा है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि तुर्की में पिछले साल की निस्बत 2 गुना ज्यादा विजिटर आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजूहात है? जी कलीमुल्ला, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। बेसिकली आपको पता है कि 2020 जो था उसमें बीमारी ने पूरी दुनिया को घेरे रखा। लेकिन 2020 के एंड में और 2021 के शुरू में अगर आप देखते हैं तो टर्की एक वाहिद मुल्क है जो अब भी वीज़े दे रहा है और जिसकी जो टर्किश एयरवेज़ पूरी दुनिया में ऑपरेट भी कर रही है। तो इस हिसाब से टर्की क्योंकि एक बेसिकली एक चाइना के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, और बहुत से लोग इस बात को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। और दुनिया के जो बिग टूरिज़्म डेस्टिनेशंस हैं उनमें से चौथा और पांचवा नंबर जो है, अगर आप कहें तो वो टर्की का है, जहाँ पर सालाना जो है करोड़ों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। और अभी रिसेंटली जो ट्रेन चली है, जैसा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जैसे सी पैक पाकिस्तान में तैयार हो रहा है और ऑपरेशनल हो रहा है, इसी तरह से यहाँ पर बाकू से काज़ाकिस्तान से होते हुए आज़रबाईजान और आज़रबाईजान से टर्की तक एक पूरा रेल जो है रोड ऑपरेशनल हो चुका है। एक तो बिज़नेस के हवाले से जो है टर्की में बहुत ज़्यादा विजिटर आता है, जिसे बिज़नेस विजिटर कहा जाता है, जो यूरोप से भी आता है और वो एशिया से भी आता है और इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज से आता है, क्योंकि यूरोप की लेबर महंगी है। और एज़ कंपेयर टू टर्की के हम देखते हैं तो टर्की में अगर 500 या 400 डॉलर में आपको वर्कर मिल जाता है, तो यूरोप में वही वर्कर आपको कम से कम 1200 से 1500 डॉलर में मिलता है। तो मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंपनीज उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग टर्की में रखी है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह टूरिज़्म के हवाले से, डेस्टिनेशन होने की वजह से अब जो है टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो है एक तो जनरल विजिटर होता है, और टर्की एक हिस्टोरिकल कंट्री है और वहाँ तारीख़ी मकामात हैं, और इसी तरह से वो एक बहुत पुराना मुल्क भी है, जिसे आप कह सकते हैं। फिर सल्तनत उस्मानिया ने वहाँ पर हज़ारों साल जो है वो तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा वहाँ पर हुकूमत की। और ये सारा मुस्लिम दुनिया का एक जो है कैपिटल कहलाता था। तो अब जो 2023 में मुआहदा लौज़ान जब ख़त्म हो रहा है, तो उससे पहले जितनी भी साजिशें जो हैं वो टर्की के ख़िलाफ़ की जा रही हैं, लेकिन टर्की की इकॉनमी बेसिकली स्ट्रॉन्ग है। और यूरोप जो है उसकी एनर्जी की डिमांड टर्की से पूरी हो रही है। और मैंने अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताया है कि अमेरिका हो या यूरोप हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, इंशाल्लाह ताला वो टर्की का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वजह ये है कि टर्की के बगैर उनके बहुत से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो सकते और उनकी बहुत सी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। इसलिए वो मुख्तलिफ बयानात तो दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी वजह से जो है बहुत सी चीज़ें, तो ये जो करेंसी वार है ये भी हुई। और इस तरह से अब जैसे पूरी दुनिया में इकोनॉमीज़ जो हैं वो डाउनफॉल हुआ, तो टर्की की इकोनॉमी को भी फ़र्क पड़ा, लेकिन अब दोबारा से टर्की की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और ये जो वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है टर्किश लीरा की, ये टेम्परेरी है और बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे विद इन शॉर्ट टाइम जो है बड़ी तेज़ी से ये दोबारा अपनी पोजीशन में आएगा, क्योंकि तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ़्त हो चुके हैं, सोने के ज़खायर जो हैं वो दरियाफ़्त हो चुके हैं, और उसके अलावा जो है स्मॉल इंडस्ट्री टर्की में बहुत ज़्यादा है। और बहुत से टर्किश, आप समझते हैं पूरे यूरोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कंट्री है जर्मनी है, और उसकी तीसरा हिस्सा जो आबादी है वो टर्किश लोग हैं। और आप समझ लें 1/3 इकॉनमी ऑफ जर्मनी जो है वो टर्की पर बेस करती है। तो ये नहीं हो सकता ये कि एक कंट्री जो होता है, मसलन आप लोगों को हो सकता है उसका आइडिया ना हो,
آسٹریا ہے، نیدرلینڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی ہے، اور یورپین بہت سے کنٹریز ہیں جن کی اکانومی جڑی ہوئی ہے، جیسے رومانیہ ہے، اٹلی ہے، وہ ٹرکی کے ساتھ. اور ٹرکی کی اپنی اکانومی جو ہے اسی وجہ سے پچھلے 10 سے 15 سال میں بڑی تیزی سے گرو کی ہے، کیونکہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے وہ ٹرکی میں بڑی تیزی سے شفٹ ہوئی ہے. اور اب بھی جو چائنا سے جو بہت سی انڈسٹری ٹرکی شفٹ ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے. اور چائنیز جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ سیکنڈ مینوفیکچرنگ ہب ٹرکی کو بنانے جا رہے ہیں یورپ کے بعد. یورپ کو جتنی بھی ایکسپورٹ ہونی ہے وہ یہاں سے کر رہے ہیں. اب موبائل فونز ہیں، آئی ٹی ہیں، ایل سی ڈیز ہیں، اور بہت سی چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس انڈسٹری. تو یہ بہت سی باتیں سادہ بھائیوں کو نہیں پتہ جو ساری زندگی جاب کرتے رہے. ہم تقریباً 18 سال سے بزنس لائن میں ہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سنہری موقع ہے. اگر آپ کو یہ گیپ مل رہا ہے، یہ انسیچوریشن مل رہی ہے، یہ موقع مل رہا ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹرکی میں پراپرٹی خرید کر پراپرٹی ریزیڈنس لیں. جو لوگ کہتے ہیں $2.5 lakh سے کم پہ آپ ریزیڈنس یا پاسپورٹ نہیں لے سکتے، وہ لوگ صرف اپنے کمیشن اور اپنے چارجز کی وجہ سے آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں. آپ $15 سے $20 یا $25 کا بھی ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ، جسے ایک بیڈ روم والا اپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، وہ خرید کر آپ آسانی سے لے سکتے ہیں پراپرٹی ریزیڈنس، اور اپنی وائف اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. 5 سال اگر آپ ٹرکی میں رہتے ہیں تو آپ کو نیشنلٹی پاسپورٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہمیں یہ پوچھتے ہیں کہ میرے جو بچے بڑے ہیں 18 سال سے، تو ان کو کیسے کریں؟ تو ان کو آپ پراپرٹی میں اپنا پارٹنر بنا سکتے ہیں. اور ایک ینگسٹر جو ہے جس کی عمر، ایک پرسن آپ کی فیملی میں جو ایک پرسن جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے، ہر ایک بندے کے لیے ایک بیڈ روم ہونا چاہیے. تو آپ اگر سپوز کریں 4 فیملی ممبر ہیں تو آپ کو 2 گھر لینا پڑیں گے، یا آپ ایک گھر لے لیں جس میں 4 بیڈ روم ہوں، کیونکہ موسٹلی جو ہے 2 یا 3 بیڈ رومز تک گھر ہوتے ہیں اپارٹمنٹ میں، اور 4 والا بہت مہنگا پڑ جاتا ہے. تو اس لیے 2 بیڈ روم والے آپ 2 گھر لے لیں اور 2 پارٹنرز بنا کر آپ پراپرٹی ریزیڈنس لے لیں. اور بعد میں چاہے آپ ایک ہی گھر میں رہتے رہیں، اور ایک گھر کو آپ کرائے پہ دے کر وہاں پر آسانی سے سروائیو کر سکتے ہیں. ٹورزم بھی جو ہے وہ ٹرکی میں گرو کر رہا ہے. اکانومی بھی ٹرکی کی جو ہے وہ 2020 کی نسبت تیزی سے گرو کر رہی ہے. اور ان امپلائمنٹ، پوری دنیا میں لوگوں کی نوکریاں ختم ہوئیں، لیکن ٹرکی میں جو ہے ان امپلائمنٹ آپ سمجھ لیں ان امپلائمنٹ کم ہوئی اور لوگوں کو زیادہ نوکریاں ملیں. 13.5 اور 14.5% کے قریب لوگوں کو نوکریاں ملیں ٹرکی میں. تو یہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ٹرکی کی ڈیفنس انڈسٹری، آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو ہے ٹرکی کے ڈرونز، اس کی ڈیمانڈ بڑھی ہے. اور جو آپ کو F-35 جو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیلتھ طیارہ ہے، اس کی تیاری کے اندر ٹرکی کا مین رول، اور پھر F-16 ہے. یعنی ڈیفنس انڈسٹری میں بھی ٹرکی کا بہت زیادہ رول ہے. شپنگ انڈسٹری میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے لیے جو بحری جنگی جہاز وہ ٹرکی بنا رہا ہے، فریگیٹس بنا رہا ہے، اور اسی طرح سے. تو آپ لوگوں کو صرف اتنا آئیڈیا ہے کہ مثلا ٹرکی میں استنبول ہے، اور استنبول جو ہے ایک تاریخی شہر ہے، وہاں پر ایک بلیو ماسک ہے، اور وہاں پر مطلب بس سیر کے لیے جاتے ہیں. اور وہ بحرہ جو ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ مثلا وہ ایک سمندر ہے، اور ایسے باسفورس سی ہے، اور بس ایک برج ہے، ایک مسجد ہے، اور استنبول ہے، وہ بس یہی ٹرکی آپ لوگوں کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہے. چائنا کے بعد ٹرکی دنیا کا دوسرا بڑا انڈسٹریل مینوفیکچرنگ ہب بننے جا رہا ہے، اور آدھی سے زیادہ دنیا کو ایکسپورٹس کر رہا ہے، اور جس کی اپنی اکانومی $1,000 ارب سے آگے بڑھنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس بات کو سمجھیں. اور یہ آگے ان کا ٹارگٹ ہے $2,000 ارب تک لے کر جانے کا. اگر آپ ویژن رکھتے ہیں، آپ کو نالج ہے، پالیٹکس کا پتہ ہے، اور اسی طرح بزنس کا آئیڈیا ہے، تو آپ بزنس کی نظر سے ٹرکی کو وزٹ کریں. آپ صرف استنبول میں آتے ہیں اور ٹورسٹ ایریا میں پرانے جو ان کا ہے وہ وہاں پہ گھوم پھر کے آپ واپس چلے جاتے ہیں. جو برسا ہے، دینیزلی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرسن ہے،
اور اسی غازی انتب ہے، ایسکی شہر ہے اور انکارا، تو اس کے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں، جو مینوفیکچرنگ ہب ہیں اور جو بڑے بازار ہیں، ان کو آپ وزٹ کریں، چیمبر آف کامرس کو وزٹ کریں آپ ٹرکی کے، اور اسی طرح سے ٹرکی کی اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں۔ تو ٹرکی کی اسٹاک ایکسچینج میں 5,000 سے زیادہ کمپنیز رجسٹرڈ ہیں، جبکہ پاکستان میں ابھی صرف 550 کمپنی، 550 بھی کم، 550 سے بھی کم۔ تو بہت سی چیزوں کا آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، اور آپ لوگ جو ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا سیکھیں، پڑھیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو جو ہمیں پتہ ہے بتانے کی، لیکن آپ لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ سیکھنے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، اور ریسرچ کرنے کے بعد کوئی سٹیپ لینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔